بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل پر گفتگو جاری ہے۔ یاد رکھیں کہ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی جتنے کی ہے اتنا اس کے پاس رقم ہو۔ اور یہاں قربانی کے مسائل اور زکوٰۃ کے مسائل میں تھوڑا فرق ہے۔ بعض لوگ ان میں قربانی کے مسائل اور زکوٰۃ کے مسائل کو ایک ہی سمجھتے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہو بعض لوگ کہ جس طرح کے کوئی اگر رقم ہوتی ہے کسی کے پاس، سمجھتے ہیں جب تک سال نہیں گزرا تو ہم پر قربانی واجب نہیں ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ یوں ہے کہ اگر آپ کے پاس ان عید کے 3 دنوں میں بھی اگر رقم آ گئی ہے تو اب آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اچھا، قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو عاقل ہو، یعنی عقل مند ہو، بالغ ہو، یعنی نابالغ پہ قربانی نہیں ہے، بالغ شخص پر قربانی ہے، مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے، مسلمان ہی پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح مسافر ہو نہ ہو، یعنی مقیم شخص ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص ان دنوں میں سفر کا ارادہ رکھا ہے اور سفر پہ ہے اور وہ اپنی اس جگہ پہ نہیں جہاں اس کا اصلی شہر ہے، یا وہ جس جگہ وہ رہتا ہے، یا اس نے ایسی جگہ سفر کیا جہاں اس نے 15 دنوں سے کم ٹھہرنا تھا، تو اس شخص پہ قربانی نہیں ہوگی، اگر چاہے کہ اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ یہ مال کے نصاب ہو، لیکن اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اچھا، قربانی کے لیے مسائل جو ہے یہ بہت ضروری ہیں، لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ اس کو اس طرح انداز سے بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے سونا یا چاندی وغیرہ ہوتی ہے تو گھروں میں استعمال ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں تو ہماری استعمال کی چیزیں ہیں، اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اور اسی طرح جو ضرورت اصلیہ کے علاوہ جو مال بھی ہوتا ہے، حاجت اصلیہ کے علاوہ جو مال ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 10 جوڑے کپڑے ہیں تو 5 آپ کی ضرورت ہیں، تو 5 ضرورت سے زائد ہیں، تو ان 5 کو بھی آپ اسی مال میں رکھیں گے اور پھر نصاب نکالیں گے۔ اسی طریقہ اگر آپ کے پاس ایک گھر ہے جس میں آپ رہائش رکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ایک گھر ایسا ہے کہ جو اس کو آپ نے کرائے پہ دیا ہے، تو اس گھر کو بھی آپ شمار کریں گے نصاب کے اندر، اور پھر دیکھیں گے کہ آپ پر اگر اتنی مالیت ہو رہی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعض لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قربانی بس گھر میں ایک شخص بڑا ہے، باپ ہے تو باپ کر لے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر بچے بالغ ہیں اور عقل مند ہیں اور وہ مالک نصاب ہیں، ان پہ بھی قربانی ہوگی، وہ بھی قربانی کریں گے۔ بعض لوگ ایک ہی جانور لے آتے ہیں، بکری لے آتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اب سب پورے گھر والوں کی طرف سے بکری کافی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ بکری کے اندر اس کی جتنے بھی جانور ہیں ان کے اندر ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص بڑا جانور لے آتا ہے، اونٹ یا گائے وغیرہ، تو اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، تو اگر گھر میں 7 افراد پر قربانی واجب ہوتی ہے تو 7 کے ساتھ وہ قربانی اپنی طرف سے ایک گائے میں 7 حصے ملا کر وہ کر سکتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اچھا، مسائل کا جاننا بہت ضروری اس لیے ہے کہ ہم جب تک مسائل کو نہیں سمجھیں گے تو ہم اسی طرح اپنی زندگی گزارتے جائیں گے اور ہم پر جو چیزیں واجب ہوتی جا رہی ہیں ان کے ہم تارک بنیں گے، یعنی ترک کرنے والے بنیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسائل کو سیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ اب سوال کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو اتنا عرصے سے قربانی نہیں کی، تو اب ہم کیا کریں؟ تو ان کے لیے یہی ہے کہ پہلے تو وہ لوگ کہتے ہیں بڑوں نے ہمیں بتایا نہیں ہے اور بڑوں نے اس انداز سے بتایا، تو بڑوں کی یہاں بات نہیں ہوگی، یہاں شریعت کی بات ہوگی، جو شریعت کہتی ہے، جس چیز کو شریعت فوقیت دیتی ہے، جو شریعت نے ہمارے لیے لکھ دیا، جو شریعت میں ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں کی باتوں کو نہیں دیکھنا۔ اگر ہاں جو شخص مالک نصاب عرصے سے تھا اور اسے پتہ بھی تھا کہ میں اتنے عرصے سے مالک نصاب ہوں اور قربانی نہیں کی، تو اب وہ ایسا نہیں کہ بہت سارے جانور لے آئے اور کہے کہ اب یہ 1 سال کا دوسرے سال کس طرح قربانی کرے، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ یہ ضرور ہے کہ وہ ان سالوں کی قربانی کی مالیت لائے، یعنی قیمت، اور اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا جائے، تو یہ بہت بہتر طریقہ ہے۔ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔